الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بہنوں، یہ اس خداوند کریم الرحمن الرحیم کا کلام ہے جو آپ کے ان پیارے ماں باپ سے، جو خود نہیں کھاتے اور تم کو کھلاتے ہیں اور خود نہیں پہنتے تم کو پہناتے ہیں، اپنے اوپر تکلیف گوارا کرتے ہیں لیکن تمہاری تکلیف ان سے نہیں دیکھی جاتی، اور آپ کے ان بھائیوں سے جن کے گھمنڈ پر آپ نازاں ہیں اور دوسروں کو ذلیل و حقیر جانتے ہیں۔ واقعی بھائی برادر کے بھروسے پر انسان کو ایک قسم کا زور ہوتا ہے۔ یعنی خسرو بادشاہ کے انتقال کے بعد جب خزانہ کو کھول کر دیکھا تو ایک تختی ہاتھ لگی جس میں 5 سطریں مرقوم تھیں۔ اول، دنیا میں جس کے پاس مال و دولت نہیں اس کی کچھ عزت نہیں۔ دوم، جس کی بیوی نہیں اس کو دنیا میں کچھ آرائش و آرام نہیں۔ سوم، جس کی اولاد نہیں اس کی آنکھ کی روشنی بھی نہیں۔ چہارم، جس کا کوئی برادر نہیں اس کے بازو میں کسی قسم کا زور اور قوت بھی نہیں ہے۔ پنجم، جس کے پاس یہ 4 قسم کی چیزیں نہیں اس کو کچھ رنج و غم بھی نہیں ہے۔ اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ بھائی برادر انسان کے لیے ایک زبردست قوت کا سامان ہے، اور آپ کے ان جانی دوست و احباب سے بھی جو آپ کے اوپر جان و مال قربان کرنے پر تیار ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ کریم تو ان سب سے زیادہ مہربان اور رحم والا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کے اوپر اس وقت تک مہربان رہتے ہیں جب تک اولاد ان کے مطیع فرما بردار ہے، مگر جب اولاد ان کے خلاف قدم رکھتی ہے تب نہ اولاد ماں باپ کی اور نہ ماں باپ اولاد کے ہوتے ہیں، بلکہ آپس میں جنگ و جدل ہوتی ہے۔ یہی حال بھائی برادر کا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا تھا؟ جب کنویں میں ڈالنے کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام نے بہت کچھ عاجزی کی لیکن کسی نے التفات نہ کیا مگر اس ارحم الراحمین کی، جس کا کلام میں نے اس وقت آپ صحابوں کو سنایا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہزارہا نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج مجھے نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے روٹی نہیں کھلائی اور نہ کپڑا پہنایا، بلکہ باوجود ہماری بے حساب نافرمانیوں کے ہمیشہ دستور العمل کے موافق روٹی کپڑا برابر دیتا رہتا ہے اور دروازہ رزق کا کسی پر بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ایسے مہربان محسن پر دل و جان قربان اور صدقے کیوں نہ کریں۔ اے خدا قربان احسانات شوم۔ پیاری بہنوں، اس تمہید سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بے شک اللہ کریم سب دوست احباب اور خویش و اقربا سے زیادہ مہربان اور رحم والا ہے ہمارے حال پر، مگر ہمارے حال پر سخت افسوس ہے کہ ہم باوجود جان بوجھ کے انصاف سے کام نہیں لیتے اور فرق مراتب ملحوظ نہیں رکھتے۔ پیاری بہنوں، دیکھیے وہ ماں باپ اور وہ بھائی اور وہ عزیز رشتہ دار جن کی حالت ابھی معلوم ہوئی، ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، اور وہ قادر مطلق جو ہر حال میں مہربان ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک خط کسی عزیز کا ہمارے پاس آئے تو ہم اس خط کو بار بار پڑھتے ہیں اور ہمیں سرور حاصل ہوتا ہے، اور اگر خود اس خط کو نہیں پڑھ سکتے تو دور دراز مسافت طے کر کے پڑھانے کو لے جاتے ہیں اور دل و جان حاضر کر کے اس کو سنتے ہیں اور اس کے مضمون پر حتی المکان عمل کرتے ہیں۔
مگر اس خیر الرحمان کا کلام دور دراز جگہ پر جا کے سننا تو درکنار، اگر کوئی عالم بیچارہ پاسن آ کر یعنی کہ پاس آ کر سنا دے، اس کے سننے میں ہم دریغ اور کوتاہی کرتے ہیں، اور عمل کرنا تو درکنار بلکہ بہت سے عیب نکالتے ہیں۔ اب بتلائیے کہ ہم لوگوں سے زیادہ غیر منصف اور حق پوش کون ہوگا؟ حالانکہ اس عزیز کا خط سننے میں ہمیں کوئی نفع بھی متصور نہیں، اور اس ربانی خط کے سننے میں صدہا فوائد متصور ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی ترجمہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑو علماء کے پاس بیٹھنا اور حکیموں کا کلام سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے دل مرے ہوئے کو ساتھ نور حکمت کے، جیسا کہ جلاتا ہے زمین مری ہوئی کو ساتھ پانی مینا کے۔ پیاری بہنوں، خیر میں اب اللہ عز و جل کے کلام کو دوبارہ تلاوت کرتی ہوں اور اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح حتی المکان سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں غور سے سنیں گی اور خاموش بیٹھی رہیں گی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ترجمہ سنیے، جب بندہ میرا ملنا دوست رکھتا ہے تو میں بھی اس کا ملنا دوست رکھتا ہوں، اور جب وہ میرا ملنا اچھا نہیں سمجھتا ہے اور میری ملاقات سے گھبراتا ہے تو مجھ کو بھی اس سے ملنا برا لگتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہشتی اپنی ناز نعمتوں میں مشغول ہوں گے، ناگہاں پھیل جائے گا اور بلند ہوگا ان کے سامنے ایک نور، تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے تاکہ دیکھیں نور کو، پس ناگہاں دیکھیں گے کہ پروردگار نے تجلی کی ہے ان پر، پس فرمائے گا پروردگار سلام ہے تم پر اے بہشتیوں، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا جو فرمایا بہشتیوں کے لیے ہے، سلام کہنا پروردگار مہربان کی طرف سے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ طرف ان کے اور دیکھیں گے وہ طرف اللہ تعالیٰ کے، پس نہ التفات کریں گے طرف کسی چیز کے بہشت کی نعمتوں میں سے جب تک کہ دیکھیں گے طرف اللہ تعالیٰ کے، یہاں تک کہ پوشیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے، یعنی ساتھ واقعہ کرنے کے حجاب کے ان پر، اور باقی رہے گا اثر نورانیت اور ذوق و سرور کا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ داخل ہوں گے بہشت میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہتے ہو تم کچھ کہ زیادہ دوں میں تم کو، یعنی تمہاری عطاؤں سے بھی؟ پس کہیں گے بہشتی کیا روشن اور اجالا نہیں کیا تو نے، منہ ہمارا کیا نہیں داخل کیا تو نے ہم کو بہشت میں، اور کیا نہیں نجات دی تو نے ہم کو دوزخ کی آگ سے، پس اس سے کیا زیادہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نے، پس اٹھا لے خدا پردہ، پس دیکھیں گے صرف ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی منزہ ہے صورت اور جہت وغیرہ سے، پس نہیں دیکھے گی بہشتیوں کو کوئی چیز کہ دوست طرح نزدیک ان کی نظر کرنے سے طرف پروردگار کے۔ پھر پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے جنہوں نے نیکی کی، یعنی جنت، اور زیادہ اس پر متفق علیہ بیان کی جاتی ہے۔ متفق روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے اپنے پروردگار کو آشکار آنکھوں سے، اور ایک روایت میں یعنی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیغمبر خدا کے نزدیک تھے،
کہ اچانک دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند 14ویں رات کی طرف اور فرمایا تحقیق تم دیکھو گے اپنے پروردگار کو جیسے کہ دیکھتے ہو اس چاند کو، نہیں ایذا دیے جاؤ گے تم بیچ دیکھنے اس کے کہ پس اگر طاقت رکھو تم یہ کہ غلبہ نہ کیے جاؤ تم اور ذبح نہ ہو تم اوپر نماز کے کہ پہلے نکلنے آفتاب کے ہے، یعنی نماز صبح اور اوپر نماز کے کہ پہلے غروب ہونے آفتاب کے ہے، یعنی نماز عصر بس کرو تم اس کو۔ پھر پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اور نماز پڑھ در حالبیہ حمد و ثنا کہنے والا ہوں اپنے پروردگار کے پہلے نکلنے آفتاب سے کہ مراد اس سے نماز فجر ہے اور پہلے غروب آفتاب سے کہ مراد نماز عصر ہے۔ پیاری بہنوں، کلام عرب میں لفظ میں تعمیم کے لیے آتا ہے جس کے معنی ہیں کسے باشد یعنی کوئی ہو۔ یہاں شروع آیت میں لفظ میں من لا کر یہ نکتہ بتایا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی عالم معتبر بخاری شریف اور صدر شمس بازگاہ یا بھی اہل LLB کے سند حاصل شدہ کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے اس دار فانی کے بادشاہوں کا دستور ہے، بلکہ عالم ہو یا جاہل، رئیس ہو یا رعایا، امیر ہو یا فقیر سب برابر ہیں۔ اور اس لفظ من لانے میں در پردہ اللہ پاک کے خیر الرحمان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور لفظ عملاً جنس کی جگہ ہے، جیسے حیوان ساحل اور حیوان ناطق میں دونوں کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے اور واسطے سے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نمازی ہیں ان کی نمازوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ نعت وِد زیتون لطیف چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔